یہ جو صبح کی حاضری ہے، صبح کی جو ہماری عبادت ہے، حقیقت میں یہ چیز اسماعیلی مذہب ہے. یہ چیز معرفت میں آتی ہے. یہ وقت ہے کہ جو حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے اماموں نے ہمارے اوپر رحم کر کے عطا کیا. اور اے مومنوں، اسلام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ صبح اٹھ کر خدا کی عبادت کی جائے. عبادت تو ہر نیک عمل خدا کی عبادت میں ہے. اگر آپ نیکی سے روزی کماتے ہیں تو 4, 6, 8 گھنٹے جتنے آپ نے لگائے وہ سب عبادت میں لکھے جاتے ہیں. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اچھے طریقے سے نیکی سے کمائے ہوئے پیسے کی روزی خرید کے کھاتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے خدا کی نعمت ہے اور کھانا کھانا عبادت ہے. آپ نے شادی کی ہے اور میاں بیوی بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خدا کی محبت اور اس کی یاد میں آپ وہ وقت گزارتے ہیں، کھیلتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ وقت خدا کی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اگر آپ اپنے بدن کے لیے کچھ کسرت کر رہے ہیں، تندرستی صحت قائم رکھنے کے لیے آپ کچھ عمل کر رہے ہیں تو وہ خدا کی عبادت میں شامل ہے. وہ خدا کی نعمتیں بہت ہیں. ہر وہ عمل جس میں کچھ فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، فیملی کا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی گندے خیال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی خود غرضی نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، کوئی بدی برائی کا خیال نہیں ہے، ہر وہ کام خدا کی عبادت میں شامل ہے. لیکن اب اس کے اوپر بڑھ کے یہ جو میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں وہ شریعت کے اندر آتی ہیں. مذہب کے علم کے 4 درجے کیے گئے اور اس میں یہ ہے کہ ایک درجہ جیسے میں نے ابھی یہ زندگی کی باتیں بتائی ہیں، بیپار ہے، کھانا پینا ہے، فیملی لائف ہے، صحت و تندرستی کے خیالات ہیں، یہ شریعت میں آتے ہیں. اس کے اوپر بڑھ کے طریقت ہے. طریقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے تھوڑا اونچے اٹھ کے خیال کریں کہ میں کون ہوں اور خدا کون ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے جو ہمیں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے جو ہمیں رستے بتائے کہ بھئی دعا پڑھا کرو، اپنی روزی میں سے 10 مال واجب ادا کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں، خدا کے حکم سے ہمارے اوپر یہ ایک لازم قرار دیا گیا ایک قانون ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے 5 حصے بنائیں اور ایک حصہ جس کو ہم خمس کہتے ہیں عربی میں، خمس کا مطلب ہے 1/5، 20%. 20% میں عشر ہے، 10% جو امام کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، 2.5% اس کے اندر سے ہم دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کی پروپیگیشن اور اشاعت کے لیے ہم پیر کو دیتے ہیں،
یہ 2.5% ہے، تو 10 اور 2.5 12.5 یہ 10 کی ہے۔ باقی کے 7.5% ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہماری جماعت میں، یا اگر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جماعت میں کسی کو ضرورت نہیں تو کسی بھی بنی نوع انسان کے لیے، ہیومینٹی کے لیے ہم وہ 7.5% خرچ کریں۔ وہ 7.5 ہمارے نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ نے قرآن شریف کے اندر ہماری آمدنی کے، ہمارے روزی رزق میں سے 5واں حصہ نکال کے اس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ یہ طریقت ہے۔ مسلمان بھول گئے اپنا مذہب، اور الحمدللہ اسلام میں صرف ہم ہی ایک اسماعیلی فرقہ ہے کہ جو حقیقت میں اسلام کے اوپر چل رہا ہے۔ مہربانی ہمارے مالک کی۔ اے مومن، جو کچھ خدا ہمیں رزق دیتا ہے وہ صرف ہمارے ہی پیٹ کے لیے نہیں ہے، اس میں ہماری فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، اور اگر ہماری فیملی اور رشتہ داروں میں ضروریات پوری ہو گئی تو لوگوں کی مدد کرو، جماعت میں کرو۔ خدا تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں، مجھے پڑوسی کے لیے اتنا خدا تعالیٰ نے زور دے کے سمجھایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اللہ کہے اپنے وارثے میں پڑوسی کو پیسے دے جاؤ، لیکن یہ ہوا نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو پڑوسی ہے، اگرچہ وہ بھائی یا رشتہ دار ہے یا نہیں، لیکن پڑوسی کے حق بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ چاروں طرف امن، سکون، شانتی، محبت اور اتفاق برستا رہے۔ مومن جہاں پاؤں رکھتا ہے اس کے ارد گرد برکتیں اترتی ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں، مومن سے جو جانور ہیں نا وہ بھی فیض پاتے ہیں۔ ان جانوروں کے اندر خدا تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کی زندگی خدا کی دی ہوئی زندگی ہے۔ کسی جانور پہ ظلم کرنا خدا کے نزدیک اتنا ہی غضبناک ہے کہ جتنا کسی انسان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ جانوروں کے اوپر رحم کرنا خدا کی بندگی میں شامل ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پلانٹس ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہے، ویجیٹیشن ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے، اور وہ زندگی، وہ لائف خدا نے ان کو دی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر، یعنی درختوں کے اوپر، پلانٹس کے اوپر، ویجیٹیشن کے اوپر، ان کے اوپر بھی ہماری رحمت اترنی چاہیے۔ تو یہ خدا کی عبادت میں شامل ہے۔ رسول پاک چند اصحابوں کے ساتھ باہر گھومنے نکلے، ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے، وہ نیچے جمپ مار کے آیا، سلام کیا۔ حضور فرماتے ہیں کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہ خدا تعالیٰ یا نبی اس کے پتے بہت گرتے ہیں اور ایسا ظلم کرتا ہے۔ حضور نے منع کیا۔ پتے گرنا اس کی نیچر میں ہے، اور یہ نیچر خدا نے بنائی ہے۔ مگر یا نبی یہ تو کوئی پھل نہیں دیتا۔ فرمایا شیڈ تو دیتا ہے، سایہ تو دیتا ہے۔ عربستان گرم ملک ہے، بارش نہیں ہوتی، بادل بہت کم ہوتے ہیں، اور اتنی غضب کی سخت گرمی اور دھوپ کے اندر شیڈ دیتا ہے، مت کرنا۔ حضور فرمایا سخت ضرورت کے سوا
درختوں کو مت کاٹو. آج یہ ادھر نکلے ہیں انوائرمنٹ، مگر 1400 سال پہلے ہم کو رسول پاک نے ہم کو یہ چیزیں بتائی سکھائی. یہ چیزیں طریقت میں آتی ہیں کہ جہاں رہو خدا کی بنائی ہوئی خدائی کے اندر سکون اور شانتی رہے، کسی کے اوپر غضب و ظلم نہیں ہونا چاہیے. اب جب مومن شریعت اور طریقت کے اندر اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے تو پھر اس کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے سوچ بچار کی. سوچ بچار کی خدا توفیق دیتا ہے. وہ بیٹھ کے سوچتا ہے اللہ نے کیا کیا بنایا ہے، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ بادل، یہ بارش، یہ پہاڑ اور یہ سمندر. آپ قرآن پڑھو تو واللہ باللہ ہم کو ایسی ایسی باتیں خدا بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے باہر نکلو، گھومو اور دیکھو میری بنائی ہوئی دنیا کو، میری بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہیں کہیں غلطی نظر آتی ہے. خدا تعالیٰ وہ تو غلطی نہیں کرتا، یعنی اس کی ایک بھی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہمیں احساس ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے. ہم خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال کریں. اللہ ایک جگہ کہتا ہے تم سوچو تو صحیح کہ کس طرح سے خدا دن میں سے رات نکالتا ہے اور رات میں سے دن نکالتا ہے. آہستہ 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 رات کا اندھیرا مٹتا جاتا ہے. مشرق میں سے ایک سفید لائٹ شروع ہوتی ہے، بڑھتے 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 بعد میں وہ پیلا رنگ آ جاتا ہے، اس کے بعد لال رنگ ہو جاتا ہے اور ایک دم چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے. اس کو خیال کر کے کس طرح سے خدا تعالیٰ رات میں سے دن نکالتا ہے، دن میں سے رات نکالتا ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے تم اپنا ہاتھ دیکھو، 5 انگلیاں ہیں، انگلیوں کے سروں پہ ناخن بنائے ہیں. اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے تم اپنا ہاتھ دیکھو کہ کس طرح خدا نے ہاتھ کی اسٹرکچر کی ہے، کس طرح چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو جوڑ کے اس نے ہماری انگلیاں بنائی اور اس کے اندر ٹچ اور مس کا ہمیں احساس دیا، فیلنگ دی ہے. آنکھ بند کر کے آپ انگلی پھراؤ اور اس کو پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہے. خدا کی خدائی کو سمجھنا یہ عبادت کے اندر شامل ہے. ہمارا جو یہ اسماعیلی مذہب جو طریقہ ہے، یہ طریقہ بیسٹ طریقہ ہے اسلام کے اندر. اور یہ رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی تمام رسولوں نبیوں نے ہمیں اس قسم کی باتیں بتائی ہیں. تو اس خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس تمام بادشاہی کو سمجھنے کے لیے جب انسان سوچتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت. اور جب ہم حقیقت کے اوپر عمل کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، تو ایک دن خوش ہو کے خدا تعالیٰ ہمیں یکایک ایسی توفیق دیتا ہے، مقام حیرت خدا تعالیٰ کی بڑائی کا پتہ لگتا ہے. یہ چیز ہے معرفت. اور جب انسان معرفت میں چلتا ہے، ترقی کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنے پروردگار کی یاد کر رہا ہے، یکایک اس کو خدا بخشش دیتا ہے. آنکھیں بند ہیں لیکن اس کے سامنے سورج سے بھی زیادہ
ताकतवर एक रोशनी निकलती है कि उस रोशनी से वो बेहोश की तरह हो जाता है। बेहोश होता नहीं, लेकिन उसके होश हवास गुम हो जाते हैं। मुंह खुले का खुला रह जाता है उस हैरानी के लिए कि जो उसने देखी खुदा ताला उसको यक बख्शी देता है। ये खुदा की बख्शिश, ये खुदा का नूर। मूसा नबी को लोग पूछते हैं, या नबी आप हर सैटरडे को अल्लाह को मिलने जाते हो, बातें करते हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला, और इस तरह से कलाम होती थी कि जैसे कि पर्दे के पीछे खुदा बैठा है, हजरत मूसा उसको देखते नहीं, लेकिन जिस तरह हम टेलीफोन में कैसे बात करते हैं, आदमी दिखता नहीं लेकिन एक दूसरे की बात करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह से बातें करते थे। तो लोग पूछते थे, या नबी आप अल्लाह से बातें करते हैं, कभी अल्लाह को देखा? बोले नहीं। सैटरडे को ऊपर गए, पहाड़ के ऊपर, जूते निकाले, खड़े रहे, सलाम किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा, मेरे मौला मैं हाजिर हूँ। अच्छा मूसा क्या है? या रब्बी इरनी, या रब्बी इरनी, मेरे मौला, मेरे पालने वाले, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लन तरानी या मूसा, तू नहीं देख सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि तू ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन मौला मुझे देखना। अच्छा देख, मैं छोटा सा जलवा, थोड़ी सी अपनी जो नूर की तौफीक तुझे समझाने के लिए देना चाहता हूँ। मैं इस दरख्त के ऊपर अपना जलवा डालता हूँ। शाबलोत का दरख्त था, उसको इंग्लिश में ओक कहते हैं। ओक का दरख्त था। मूसा अलैहिस्सलाम उसके नजदीक खड़े थे। वो कहता है, मैं अपना जलवा ये दरख्त के ऊपर डालता हूँ, और ये पहाड़ के ऊपर, क्योंकि वो दरख्त पहाड़ पे था। ये माउंट सिनाई था, जो इजराइल और इजिप्ट के दरमियान है। ये जगह माउंट सिनाई थी, आज भी वो सिनाई का इलाका है। मैं जब यहाँ गया तो मैं हैरान हो गया। आंखों में सुरमा डालते हैं ना, कैसा होता है, पाउडर और काले रंग का। जहाँ माउंट सिनाई था, जहाँ ये बात बन रही है, उस जगह जो पहाड़ था, खुदा का जलवा जब गिरा तो ये पहाड़ इस तरह से सुरमा बन गया। उधर जाके कभी देखो तो इसका ये काले रंग का पाउडर पड़ा हुआ है। कभी कभी टोस्टर में टोस्ट जल जाता है, कैसा कोयला हो जाता है। इस तरह खुदा ने जब जलवा डाला, पहले तो वो जो दरख्त था ना, वो सारा दरख्त जिस तरह से रग रग उसकी लाइट में आ गई, इस तरह सारा दरख्त लाइट में आ गया। और जब जलवा उतरा तो पहाड़ माउंट सिनाई जल के खाक हो गया, सुरमा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, इसलिए बच गए, मगर बेहोश हो गए। ये जो जलवा है, खुदा ने कुरान शरीफ में एक सैंपल के तौर पे हमें ये चीज बताई है। उसका जलवा उठाने की ताकत हमें है नहीं। सिर्फ सूरज देख लो, सूरज तो खुदा ताला का पूरा जलवागर नहीं है। कई रसूल कहते हैं कि 70,000 पर्दों में से निकल के सूरज की रोशनी आती है। इस सूरज को देखने की ताकत है हमारे में? नहीं। तो उसके नूर को देखने की ताकत हमारे में नहीं है। मगर जिस तरह से
माँ दूध पीते बच्चे को बहुत दफा कोई चीज देना चाहती है, मिसाल के तौर पे बच्चे का पेट अच्छी तरह से रहे, तो दूध पीते हुए बच्चे के लिए माँ थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन अपने मुंह में चबाती रहती है, और चबाते 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 जब इस सौंफ के दाने और अजवाइन के दाने टूट जाते हैं तो माँ अपने मुंह की ये थूक कपड़े में निकालती है और इसको दबाती है, उसमें से जो रस निकलता है वो माँ बच्चे को पिलाती है ताकि उसका पेट साफ रहे और हजम अच्छा रहे। बिल्कुल इस तरह से हमारे इमामों पीरों ने नबियों ने अपने मुंह में अजवाइन या सौंफ के दानों की तरह इल्म को चबा के और उसको पहले से प्री डाइजेस्ट करके हमें बताया है, मगर हमने कभी इन चीजों का ख्याल ही नहीं किया। हम तो अपनी मस्ती में दुनिया के अंदर पड़े रहे हैं। मैंने आपको 4 तबके बताए हैं और हम तो अभी तक पहले तबके के अल्फाबेट के अंदर भी नहीं आए, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बहुत है। ये मोहब्बत हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कहता हूं कि आखिरत बिगड़ रही है। हम लोग नाम की खातिर बैतुल ख्याल में आ जाते हैं और फिर बोल ले लेते हैं, महीना 2 महीने उसकी गर्मी रहती है, फिर सो जाते हैं, बैतुल ख्याल का बोल भूल जाते हैं। हम सीरियस नहीं हैं अपने मजहब के लिए। डॉलर की मोहब्बत, ऐशो आराम की मोहब्बत हमारे दिलों में घुसी हुई है। मैं कभी कभी वाजों में कहता हूँ, हाजिर इमाम को घर पे बुलाओ, और वो आया, मगर बैठने की जो कुर्सी है वहाँ आपके कपड़े पड़े हुए हैं, वो कहाँ बैठेगा? यानी यहाँ मेरा मतलब दिल क्या है कि आप मौला को बुलाओ, आपके दिल में वो आवे, लेकिन दिल के अंदर तो डॉलर घुसा हुआ है, दुनिया घुसी हुई है, ऐश आराम, कपड़े लत्ते, खाना पीना, दरदागिना घुसा हुआ है, कहाँ बैठेगा? आपके दिल में जगह किधर है उसके बैठने की? जब तक ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं उतरती, हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी उधर होती है कि जहाँ खुद खुदा की मोहब्बत होती है। इल्म रोशनी है। कितने लोग हैं जमात के अंदर के जो आधा पौना घंटा रोज कोई अच्छे फरमान की या गिनान की किताब पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो आराम से बैठ के इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार के फरमान के हिसाब से कि मौला कहता है कि तुम हर रोज एक कोने में बैठ के, यहाँ कोने से मतलब कि आराम से बैठो जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब न करे। मौला कहते हैं वहाँ आराम से बैठ के तुम सोचो क्या मैं अपने मजहब के ऊपर पक्का हूँ। मौला कहते हैं तुम सोचो कि तुम अपने ईमान के हिसाब में कैसे हो, तुम सोचो कि तुम इबादत में कैसे हो, तुम सोचो कि तुम दुनिया में कैसे हो, मजहब तुम्हारे अंदर ज्यादा है कि दुनियादारी ज्यादा है। तुम सोचो कि तुम कौन हो और वो तेरा परवरदिगार कौन है। मौला कहते हैं अगर हर रोज नहीं बनता तो हफ्ते में एक दफा बैठो और सोचो। फिर कहते हैं अच्छा अगर हफ्ते में भी नहीं बनता तो महीने में जरूर एक दफा बैठ के आराम से सोचा करो, क्या मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ, मेरे अमाल अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं गुनाह करता हूँ या नहीं करता, और करता हूँ तो क्या क्या गुनाह करता हूँ, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी खराबियों को, अपनी बदियों को ढूंढो। दिल के अंदर रोशनी पैदा होगी। मौला हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम जब इस तरह से मौला के हुजूर में बैठ के, यानी दिल के अंदर मौला को याद करके ये बैठ के कि मैं कौन हूँ,
میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں یہ اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. یہ جو ہم کلامی جو مولا کے ساتھ ہوئے، اس میں ہمارے دل کے اندر بیٹھے ہوئے مولا کے نور کی وجہ سے ہماری عقل کام کرے گی، ہمیں روشنی ملے گی. میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں کر رہا. ہماری ضمیر ہم کو، ہماری کانشنس ہم کو یہ کہے گی نہیں تیری بھول ہے، تم برابر نہیں کر رہے. کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی سے بدگوئی کر رہے ہیں، کسی سے دشمنی کر رہے ہیں، یا ہمارے دل کے اندر اور بدیاں برائیاں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اصل حقیقت جو اسلام کے اندر یہ ہے، یہ توفیق کہ جو آج ہمارے اسماعیلی مذہب میں بیت الخیال کے نام سے یہ دینداروں آپ اس وقت نیند چھوڑ کے واعظ سننے کے لیے آئے، یہ ایک بہت اچھی نشانی ہے ایمان کی. آپ کے دل کے اندر مولا کی محبت اور ایمان ہے کہ رات کو آپ اٹھ کے اور آپ کی عبادت کے لیے ادھر آئے، میری آواز سننے کے لیے ادھر آئے. یہ اچھی نشانی ہے، لیکن اس کو پانی دے کے بڑھاؤ، اس پودے کو پانی دو تاکہ یہ پھلے پھولے. رسول پاک ہر روز حضور کا یہ ایک عمل تھا. خاص طور پہ صبح کی نماز کے بعد لوگ تو چلے جاتے تھے کیونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو بزرگ تھے، جن کو بال بچے بڑے ہو گئے اور ان کو کھانے کمانے کی یا کھیتی باڑی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فری تھے. ایسے لوگ نبی کے حضور میں بیٹھے رہتے تھے. ایک دن سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی بیٹھا رہا. میں اس آدمی کو بہت یاد کرتا ہوں اپنی واعظوں میں. اس کا نام تھا ابو ذر غفاری. وہ نبی کا عاشق تھا، علی کا عاشق تھا، سچا آدمی تھا. تیسرے خلیفہ عثمان نے اس کے اوپر بہت ظلم کیا. تو ابو ذر غفاری بیٹھا تھا، کہتے یا نبی، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یا نبی جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے کیا، حج بھی کیا. یا نبی، اسلام بس یہی ختم ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں اے ابو ذر، اس سے زیادہ بھی کچھ ہے. یا نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کیسے؟ یہاں سے یہ بیت الخیال شروع ہوتا ہے. اے ابو ذر، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اب نبی اس کو رستہ بتا رہے ہیں. یا نبی، میں اپنے ماں باپ، اپنی فیملی سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. اے ابو ذر، تیرا ایمان ابھی تک پکا نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا. یعنی نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیا، حج کیا، سب اراکین کیے شریعت کے، اور اب بات آئی رسول پاک کے ساتھ محبت کی. تو یا نبی، میں آپ کو اپنے ماں باپ، اپنے فیملی سے زیادہ پیار کرتا ہوں. فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. سینٹیمنٹل آدمی تھا، اچھا نہ لگا، جوش میں آ کے کہتے یا نبی، میں آپ کو اپنے ماں باپ، میاں بیوی، مال دولت، جو کچھ بھی میرا ہے، خود اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور کے ہاتھ میں تسبیح پھیرا رہے ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، عبادت کے دباؤ سے آنکھیں نیچی ہو جاتی. اس طرح لگتا تھا کہ رسول اللہ ابھی سو جائیں گے.
تو हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अबू ज़र तेरा ईमान अभी भी कामिल नहीं, जोश में आ गया। थोड़ा आगे बढ़ के रसूल अकरम के घुटने पकड़ के कहता है, या नबी, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं आपको इतना चाहता हूँ जितना खुदा को चाहता हूँ। रसूल अकरम हंस पड़े, आंखें मुशी करके उसको फरमाया, है अबू ज़र, अब तेरा ईमान कामिल हुआ। क्या था? या नबी, अल्लाह की कसम, मैं आपको इतना चाहता हूँ जितना खुदा को चाहता हूँ। ये ईमान की कामलियत है। हजर ईमान को हमने देखा है, खाता है, पीता है, एक इंसान की तरह घूमता है, जेट प्लेन लेके सारी दुनिया में घूमता है, घोड़े नचाता है, सब कुछ करता है, लेकिन इमाम कौन है, कैसा है, उसके ऊपर कभी ख्याल नहीं किया। खुदा की कसम, अपने इमाम को ऐसा प्यार करो जितना खुदा को प्यार करते हो। मतलब क्या है कि ऐ नबी, आप में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं। ये मारिफत है। इस्लाम की असल जो कर्नल है, जो मग़ज़ है, तो वो ये है कि अबू ज़र ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं आपको इतना चाहता हूँ जितना खुदा को चाहता हूँ। मारिफत के इस दर्जे पे जब इंसान पहुंचता है तो उसके दिल में नूर जागता है। वो जिस तरफ निगाह डालता है उसको नूर ही नूर नजर आता है। ये दर्जा है कि फरिश्ते उसको सलाम करते हैं। ये दर्जा है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिक्र किया कि जब आदम को खुदा ताला ने अपनी बख्शिशें दी और फरिश्तों को हुक्म किया इसको सजदा करो, ये वो दर्जा है बैतुल ख्याल का। एक बड़ी अच्छी चीज हमारे इमाम मौलाना जाफर अलैहिस्सलाम ने, जाफर सादिक ने फरमाया, मुर्तज़ा का जो जमाना था दुखों तकलीफों का जमाना था। अबू सुफियान और मुआविया ने इस्लाम को बहुत दुख दिया और एक ही शख्सियत थी मौला मुर्तज़ाली की कि जिसकी तलवार ने इन सबको चुप कराया, मगर दिल की गांठें, दिल का हसद अबू सुफियान और मुआविया के अंदर से न निकला। इन बाप बेटों ने बहुत जुल्म किए इस्लाम के ऊपर और आखिर मुर्तज़ा अली को कत्ल करवाना मुआविया ने। वो जमाने के बाद मौलाना हुसैन का भी हाल ऐसा ही हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चुप अपना घर लेके बैठ गए। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जब ये हालात जरा ठीक हुए तो उन्होंने तालीम का सिलसिला शुरू किया, लेकिन मौलाना जाफर ने एक कॉलेज बनाया। मौलाना इमाम जाफर हर रोज सुबह की नमाज के बाद बैठ जाते थे और लोगों से मिलते थे, मजहब सिखाते थे, नसीहत करते थे, फरमान करते थे। बड़े बड़े उलमा उनके अंदर पैदा हुए। सुन्नियों के अंदर अबू हनीफा जो इमाम है, इनके 4 इमामों में वो इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। सुफियान थौरी एक बहुत बड़ा सुन्नी सूफी नाम का है, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द था। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक दिन इस पर के ऊपर वाज कर रहे थे कि मारिफत क्या है। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत की बात जब निकाली तो लोगों की समझ में अच्छी तरह आया नहीं, क्योंकि ये गहरी चीजें हैं। किसी ने सवाल किया, या मौला अच्छी तरह से समझ नहीं आई। हुजूर उठे और करीब ही गुलाब का एक पौधा था, प्लांट था गुलाब का। मौला मुर्तज़ाली नजदीक आए, फरमाया देखो इसके जो रूट्स हैं, मूल है इसके,
وہ زمین کے اندر ہیں. حضور ہوتا ہے کہ یہ جو پلانٹ کے جو موڈ ہیں، روٹس ہیں، وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں. وہ ایمان ہے. ایمان اندر چھپا ہوا ہے. اور یہ جو باہر اس کا بدن ہے، یہ پلانٹ کا لکڑی ہے، برانچز ہیں، پتے ہیں. یہ شریعت ہے. پھر فرمایا کچھ عرصہ کے بعد اس کو چھوٹی چھوٹی بند کلیاں لگتی ہیں، کلی بڈ. جب اس کو یہ بڈ لگتی ہیں، یہ طریقت ہے. پھر یہ جو کلی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد کھل جاتی ہے، پھول بن جاتا ہے. فرمایا یہ حقیقت ہے. حضور فرمایا جب یہ گلاب کا پھول کھل جاتا ہے، کلی کو کاٹ کے سونگو تو خوشبو نہیں آتی، لیکن جب وہ کلی گلاب بن جاتی، پھول بن جاتی ہے، حقیقت آ جاتی ہے، اب جو اس کو سونگو تو اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ معرفت ہے. کس اچھے طریقے سے بتایا. چاروں سٹیج بتا دیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نیچے چھپی ہوئی وہ ہے روٹس. ایمان برابر ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے، تو شریعت بھی اچھی رہے، طریقت بھی اچھی رہے، حقیقت ملے اور معرفت کی بخشش ملے. ایمان کے اندر بہت ضروری ہے یہ بات کہ امام کی محبت، حضرت امام کی محبت ہونی چاہیے. یہ صبح کا وقت ہے، میں بیت الخیال کے اوپر واز کر رہا ہوں. میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں، 85 برس کی میری عمر کے اندر میں نے بہت سی چیزیں امام کے دربار میں، امام کے حضور میں، جماعتوں میں دیکھی ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جب تک آپ کی دستوند برابر نہیں ہوگی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. سر پٹک پٹک کے رگڑ رگڑ کے زندگی گزارو گے، کچھ نہیں ملے گا. اگر کچھ چاہیے دستوند دو برابر. دستوند ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر بیٹھ کے خیال نہیں کیا کہ دستوند کیوں. میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بیت الخیال میں دستوند بہت ضروری ہے. بیت الخیال میں ترقی کرنے کے لیے دستوند بہت ضروری ہے. یہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک گلاب کا پودا لگایا اور لگا کے چھوڑ دیا، پانی نہیں دیتے تو یہ پودا مرجھا کے سڑ جائے گا. دستوند پانی ہے کہ جس سے ایمان ہرا رہتا ہے. اے مومنو، اپنی بیعت کو یاد کرو. ہم نے جب امام کی بیعت کی ہے تو ہمارا تن من دھن ہمارے اصول کے حساب سے، تن یعنی ہمارا بدن، من یعنی ہمارے خیالات، ہماری جو کچھ بھی دل میں ہے، اور ہماری دولت جو ہماری ملکت ہے. دھن میں صرف ڈالر کی بات نہیں، سونے چاندی کی بات نہیں. آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کا دھن ہے، آپ کی دولت ہے. گھر بار مال ملکت، ہمارے سونا چاندی، ہمارے کپڑے وغیرہ، ہماری موٹر، ہمارے بنگلے، یہ دھن میں ضرور ہے، لیکن آپ کی جو اولاد ہے نا وہ بھی دھن میں ہے، وہ آپ کی ملکت ہے. تو تن من دھن ہم نے تو بیعت کے وقت سب کچھ حضرت امام کو سپرد کیا ہے. ہمارا کچھ نہیں، خود ہمارا بدن بھی ہمارا نہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اپنے باڈی دی ہے، تن دیا ہے. اے مولا،
میں تیرا حکم مانوں گا. میری جو کچھ بھی دنیا کے اندر بدن ہے، میرے خیالات ہیں، میری مال ملکت جو ہے ظاہر باطن سب تیرے قدموں میں سپرد کرتا ہوں. یہ کمپلیٹ سبمیشن ہے، یہ کمپلیٹ سبمیشن ہے. اور جب تک یہ نہیں بنتی تب تک ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے روحانیت میں. ہمارا کچھ نہیں. آشا جی ہم کچھ نہیں تمہیں چھو سروے سیوا تمہاری ہم لینا. میں کچھ نہیں ہوں مولا، سب کچھ تو ہی تو ہے. یہ حقیقت اگر ہم سمجھ لیں کہ میں نے سب کچھ مولا کو بیعت کرتے وقت دے دیا، میرا کچھ نہیں. جو روزی کماتے ہو وہ مولا کی ہے 100%. کوئی آدمی نوکری کرتا ہے، اس کو جو پگار ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، وہ 100% مولا کی ہے، تیری نہیں. اور بیپار جو کرنے ہیں ان کو جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ 100% مولا کی ہے، کیونکہ ہم بیعت کے وقت سب کچھ اس کو دے چکے ہیں. وہ رحم کر کے ہماری جو کچھ بھی آمدنی ہے ہم اس کے پاؤں میں رکھتے ہیں، تو وہ رحم کر کے $1 $8 میں سے اٹھاتا ہے، باقی $7 ہم کو کہتا ہے کھاؤ پیو بخشش دیتا ہے. ہماری روزی جو کچھ بھی ہے وہ مولا کی بخشش ہے. ہم جو کچھ کماتے ہیں، ہم جو کچھ ارن کرتے ہیں وہ 100% اس کا ہے، لیکن وہ رحم کر کے $8 میں سے $1 لے لیتا ہے، باقی کہتا ہے باقی تم کھاؤ پیو مزے کرو. تو $7 8 میں سے وہ ہم کو مولا کی بخشش ہے، ہماری نہیں. لیکن ہم وہ $1 بھی نہ دیں، 7 بھی کھا جائیں، اس کو تو ہم کیا کہیں گے؟ مولا کا مال کھا گیا. $8 مولا کے ہیں تو اس نے تو 7 دینے کے ساتھ ساتھ وہ $1 بھی کھا گیا. ایسے بے ایمان کو نور ملے. میں نے بے ایمان اس لیے کہا کہ یہ ڈس آنیسٹی ہے، بددیانتی ہے، چوری ہے. پرومس کر کے کہ سب کچھ تیرا ہے پھر وہ کھا جاتا ہے، تو سخت ظلم کیا اس نے اپنے آپ کے اوپر. اب ایسا آدمی کہ جو مولا کا مال کھا جائے، آپ اس کے ساتھ اگر بیپار کرو گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا. مولا کو نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑے گا، آپ کے ساتھ بھی دگا کرے گا. بے دستبندی کی دوستی میں بدی ہی بدی ہے، دگا ہی دگا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ جو تھے وہ جو بھی کسی کے ساتھ رشتہ داری بھی کرتے تھے نا، لڑکی کا مانگا آیا ہے تو چھپے چھپائے یاروں دوستوں کے تھرو سے پوچھتے تھے، یار یہ بیٹی کا مانگا آیا ہے، بھلا یہ کٹمب کیسا ہے؟ دسوند دیتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں، وہ لڑکا کیسا ہے؟ پہلی چیز وہ ڈھونڈتے تھے، جماعت خانے آتا ہے، دسوند دیتا ہے، ہاں تو لڑکی دیتے تھے اور وہ سکھی ہوتے تھے. آپ خیال کرو کہ امام کی بیعت کر کے بھی پھر آدمی جو دسوند نہیں دیتا تو اس نے تو امام سے دغا بازی کی ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا؟ جب بھی موقع ملے گا دغا کرے گا، فریب کرے گا، جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا. دسوند امام کا حق ہے، اس کا حق تو سارے 8 کمپلیٹ $8 اس کے ہیں ہماری بیعت کے حساب سے. لیکن وہ رحم کر کے
ہم کو $7 خرچنے کے لیے دیتا ہے، وہ حلال کے ہیں۔ مولا نے اپنا $1 رکھ کے ہم کو باقی بخشش دی، وہ حلال کے ہیں۔ وہ آدمی جو دسوندی ہے اس کا ایمان تازہ ہے، اس کا ایمان پکا ہے، اور ایمان سے آہستہ 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 محبت میں بدل جاتا ہے، اس کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے۔ محبت نور ہے، ہمارے پیروں نے ہم کو ایمان کو بھی نور کہا ہے، ایمان بھی نور ہے۔ اس لیے مومنوں، بیت الخیال میں عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں خاص طور پہ دسون بہت ضروری ہے۔ کالا روڑا بھگت تھے ہمارے، وہ کیسے تھے؟ آپ کو بہت سی باتیں میری آوازوں میں ہیں۔ کوئی آدمی اس کے پاس جاوے، پہلے پولیس کمشنر تھے، پھر ریٹائرڈ ہو گئے، وہ بہت عابد تھے، 6 گھنٹے ہر روز عبادت کرتے تھے۔ کوئی آدمی جاوے، باپو ہمارا ابھی پہنچی ہے کالا روڑا، میں نے سنا ہے کہ تم تو بے دسمندی ہے، اس کے گھر میں جاتے نہیں، کھاتے نہیں۔ ہاں خدا، اس کا کھانا حرام ہے۔ کالا روڑا مولا کہتے تو بھگت ہے، عابد ہے، ایسے آدمی کے گھر جاؤ اور کھاؤ تو اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کو دسوندی بنائے۔ لیکن دسوند بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دسوند کا خیال رکھو۔ میں بہت دفعہ تو میرے پاس بچے آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، میں جب دعا دیتا ہوں تو پھر دسوند کی بات کرتا ہوں۔ دسوند جو ہے، جو آدمی برابر دسوند دیتا ہے، خدا کی قسم وہ کبھی دکھی نہیں ہوتا، دکھی نہیں ہوتا۔ دکھ تکلیف آئیں گے، جیسا حضرت نے فرمایا، تکلیفیں آئیں گی مگر تم دکھی نہیں بنو گے۔ سچ بات ہے، تکلیفیں انسان کی لائف کا ایک پارٹ ہے۔ زندگی کے اندر دکھ تکلیف انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ دکھ اس کے دل کے سکون کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ دسوندی آدمی کو دکھ تکلیف آئیں گے مگر اس کی ہمت اور اس کی عبادت جاری رہے گی، وہ کبھی گھبرائے گا نہیں، اس کو کبھی خوف نہیں آئے گا کہ ہائے میرا کیا ہو جائے گا۔ بہت دفعہ خاص طور پہ آج کی دنیا میں، آج کی لائف کے اندر کئی لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، دکھوں سے گھبرا جاتے ہیں، مینٹل ٹربل ہوتی ہے، اور پھر وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر ڈپریشن شروع ہوتی ہے، اور ڈپریشن ایک بہت بری بیماری ہے۔ آدمی کو ایسا ہوتا ہے میرا کوئی نہیں۔ ڈپریس آدمی جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی ایک بڑی سزا ہے، اور ڈپریس وہی بنتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے۔ پکا ایمان والا آدمی کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا مولا غالب ہے، وہ جو کرتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ ڈسپونڈنسی یعنی نا امیدی جو ہے، مولانا سلطان محمد نے فرمایا ڈسپونڈنسی از اے سن، یہ گناہ ہے۔ نا امید ہونا گناہ ہے۔ ارے خدا بیٹھا ہے، نا امیدی کہے گی؟ ڈپریشن اسی کو ہوتی ہے کہ جس کا ایمان برابر نہیں، اور اگر وہ دسوندی ہے تو اللہ باللہ اس کو کبھی یہ بات آتی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط اور کامل ہے۔ ڈپریشن
خدا تعالیٰ کسی کو نہ دے دے، بخشش دے دے۔ 10واں جو ہے وہ ہم کو بیت الخیال میں بہت کام آتی ہے، کیونکہ 10واں دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، 10واں دینے سے ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے، 10واں دینے سے انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ حلال کی خوراک کھاتا ہے۔ اس نے امام کا حق دے کے امام کے پاس سے جو اس کو مہربانی اور دعا آشیش ملتی ہے، اس سے اس کے دل میں محبت جاگتی رہتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ اے مولا، پھر وہ اپنے مولا کی محبت کے اندر پھر وہ پکارتا ہے، آؤ میرا آسامی راجا دھرمی راجا، تیرے نام سے مارو من رو باندھو، گنگناتا ہے، آؤ مولا تیرے نام سے میرا جو دل ہے باندھا جائے، ہر وقت اس کی مستی اور سرشاری میں جو رہتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی درد نہیں، ولا خوف ولا هم يحزنون۔ اللہ کہتا ہے نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہے اور نہ اس کو حزن یعنی غم ہے، وہ مستانہ شیر کی طرح گھومتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کے یہ رستے بیت الخیال ہے، مگر آج ہم بیت الخیال کی جو امپورٹنس ہے ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ میں پھر وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں ہماری زندگیوں کے اندر مال دولت عیش آرام گھس گیا ہے۔ حضرت امام نے ادھر 86 کی جو پروگرامنگ کی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، اس میں حضرت امام فرمایا کہ یہ ویسٹرن سٹائل اور ویسٹ کی بدیاں برائیاں ہیں، ان میں تم نہ پڑنا، تمہارا رستہ بالکل جدا ہے۔ ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے مرید ہیں، عبادت گزار ہیں، فرمان بردار ہیں، ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، اور اگر کچھ تھوڑی سی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہم شام کو آ کے مولا کے پاس کہتے ہیں، مولا پلیز معاف کر دے، میرے سے بھول ہو گئی، مجھے کے پاس جا کے توبہ بندوں کی نگاہ یہ ہم کنفیس کرتے اور معافی مانگتے ہیں، ہماری سلیٹ کلیئر ہو جاتی ہے۔ صبح کی عبادت میں یہ جو چیزیں ہیں نا، اے مومنوں، پھر میں کیا کہتا ہوں، انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ دیر از اے ٹیسٹ ان پڈنگ، جب تک پڈنگ نہیں کھائی اس کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح سے جب تک کہ عبادت کے اندر آپ آگے تھوڑا بڑھ کے اس کا مزہ نہیں چکھا، تب تک پتہ نہیں لگتا کہ عبادت کیا چیز ہے۔ واضح سننے سے خیالات بدلتے ہیں، واضح سننے سے انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، سچ بات ہے، لیکن عمل ہونا چاہیے، اور جو عمل ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبح کی عبادت ہمارے مذہب کا کرنل ہے، مغز ہے۔ صبح کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں مرنا، ایک دن مرنا ہے، موت سے پہلے ہم اس چیز کا مزہ چکھ لیں تو ہماری موت آسان ہوئے اور بعد میں ہمارے لیے بادشاہی پڑی ہے، مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اے مومنوں، آپ خوش نصیب ہو کہ امام زمان کا بول آپ کے سینوں میں پڑا ہے، اس کو دن میں بھی اپنے خیالوں میں یاد کیا کرو، بیٹھ کے بیٹھک نہیں کرنی دن کے وقت، یہ صرف 4 اور 5 بجے اندر حکم ہے کہ ہم عبادت کریں، لیکن دن کے وقت چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے اپنے بول کو یاد کرتے رہو۔ ایک چیز یاد رکھنا، زبان سے بالکل پکارنا نہیں، منہ میں بھی بول کو یاد کرتے کرتے منہ میں بھی زبان ہلنی نہیں چاہیے۔ اور جب آپ ادھر بیٹھو عبادت کے لیے
जमात खाने आके इबादत करना इसलिए अच्छा है कि जमात खाने के अंदर वो रूहानियाँ और फरिश्ते जो होते हैं, हम उनके साथ बैठ के इबादत करते हैं तो उनकी जो बड़ाई है, उनकी जो अच्छाई है, उनकी जो पावर है, वो हमको मदद करती है इबादत में कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन कंसंट्रेशन के लिए कुछ उसूल हैं। मैं वाज़ों में कहा करता हूँ कि ये एक कोर्स है, जैसे इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का कोर्स होता है यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अंदर। कोई कोर्स 1 बरस का है, कोई मेडिकल साइंस की तरह 8 बरस 10 बरस का कोर्स होता है। इबादत का भी एक कोर्स है। और इमाम सुल्तान ने फरमाया कि अगर तुम बराबर मेरे फरमान के ऊपर 5 बरस अमल करो तो तुमको वो चीज़ मिले कि जो मिलनी चाहिए, यानी नूर की बख्शिश मिले। इमाम ने 5 बरस दिए हैं। लेकिन मैं जमातों के अंदर कहता हूँ कि इन 5 बरसों को पूरा करने के लिए कम से कम 3 बरस खूब मेहनत करो। देखो दीनदारों, इबादत नूर की चीज़ है, और अगर हमारे अमल अच्छे नहीं तो कभी भी हम इबादत की पाकीज़गी को, पवित्रताई को, प्योरिटी को हम हासिल नहीं कर सकते। हमारे अमल अच्छे होने चाहिए। झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, बदनजर नहीं करना, बदियाँ बुराइयाँ, हमें पता है, हम जानते हैं क्या चीज़ बदी है। इन बदियों से अपने आप को बचाओ। जब अमल ठीक और क्लीन हो जाएंगे तो हमारे अंदर क्लीनलीनेस आएगी, और उस क्लीनलीनेस हालत के अंदर जब हम बैठ के इबादत करेंगे तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अमल अच्छे होंगे, रोजी रिज़्क़ पाक हो, बदन को भी पाक साफ रखो, क्योंकि बदन को पाक साफ रखना भी इबादत में शामिल है। ये बदन, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि ये खुदा की मस्जिद है, टेम्पल ऑफ गॉड है। ये इसके अंदर मौला बसता है। ये जमात खाना है हमारी बॉडी। हमारे पीर शमस कहते हैं कि मेरी जो बॉडी है, काया हमारी मस्जिद है, मन मेरा मुसल्ला। मुसल्ले पे बैठ के इबादत और नमाज पढ़ते हैं तो मन मेरा मुसल्ला, अल्लाह मेरा काजी, काया मेरी मसीता है। ये जमात खाना है हमारा जो बॉडी है, इसको भी साफ पाक रखो, गंदगी से दूर रहो। हर रोज बदन के जो खास कपड़े हैं जो बदन के साथ लगे हुए हैं, अगर हर रोज नहीं बदला सकते तो 2 दिन से ज्यादा मत पहनो। ये छोटी छोटी चीजें हमको इबादत में काम आती है। हमारे जो बॉडी के साथ लगे हुए कपड़े हैं उनको रोज नहीं बदला सकते, जो तो बदला सकते हो तो रोज बदलाओ, नहीं तो 2 दिन से ज्यादा मत पहनो। धो के साफ करके पहना करो। कपड़े भी हमारे साफ हों, बॉडी भी हमारी क्लीन हो। ये चीज हमको बैतुल ख्याल में काम आएगी। दिन के वक्त खाना खा लो, कम से कम 10 से 20 मिनट आराम से बैठो, आंखें बंद करो और मौला को याद करो। खाना खाने के बाद जो आदमी बैतुल ख्याल की इबादत करता है उनके लिए ये जरूरी चीजें हैं कि जो हमें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बता चुके हैं। खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद कम से कम 10 से 20 मिनट आंखें बंद करके सोफा के ऊपर किधर भी कुर्सी पे आराम से बैठो और अपने दिल के अंदर मौला को याद करो। फिर अपने काम धंधे पे जाओ, और जहां तक बन सके कभी पेट भर के खाना मत खाओ। नबी करीम कहते हैं कि तू 3 रोटियां खा सकता है ना तो 2 खाया करो। तू 3 रोटियां खा सके तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं 2 रोटियां खाया करो, पेट भर के मत खाओ। पेट भर सो तो भारी फंसे। पेट भर के खाना बैतुल ख्याल की इबादत के विरुद्ध है, खिलाफ है। दिन को भी रात को भी, और रात को खुसूसी तौर पे लाइट फूड होनी चाहिए,
کہ جو 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہضم ہو سکے، مگر ایسا آدمی کہ جس کو بہت اچھی طرح سے خوراک چاہیے، ٹیسٹ دار، مزیدار، چٹپٹا چاہیے، پانی نکلتا ہوئے آنکھوں سے، سر سے، اور مرچیں کھا رہا ہے، سی کر رہا ہے، اس آدمی کو عبادت کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے عبادت نہیں ہے. سمپل فوڈ کھا اور جلدی سو جاؤ. عبادت 5 بجے 4 بجے شروع ہوتی ہے تو 4 بجے سے پہلے کم از کم 5 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. اگر گھر پہ بیٹھتے ہو عبادت کے لیے تو 3:45 بجے ضرور اٹھ جاؤ، 10:30 بجے سو جاؤ. بگننگ کے اندر جلدی سے نیند نہیں آئے گی، لیکن ہر روز برابر 10:30 بجے کبھی پلنگ میں چلے جاؤ گے تو 10-15 دن کے بعد گھڑیال اندر کی ایڈجسٹ ہو جائے گی. جیسے ہی پلوں کے اوپر سر رکھا تو گئے، یعنی کہ آدھے منٹ میں سو جانا چاہیے. کئی لوگ ہیں 1-1 گھنٹہ تک وہ حساب کرتے رہتے ہیں مگر نیند نہیں آتی. مومن کو یہ نہیں ہوتا. مومن نے تو آنکھیں بند کی اور سو گیا اور ارادہ کیا اٹھ گیا. اگر گھر پہ بندگی کرنی ہے تو 3:45 بجے اٹھو، اور جماعت کرنے آنا ہے تو 3:30 بجے اٹھو. آنکھ صاف ہو کے ٹوائلٹ میں جا کے 1 گلاس پانی پیو، کیونکہ نیند میں ہمارے بدن کا جو پانی ہے وہ سوکھ جاتا ہے، سانس میں پانی باہر جاتا ہے. اس لیے اٹھنے کے بعد 1 گلاس پانی پیا کرو، لیکن برف کا پانی نہیں. باڈی ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر کا پانی پیو. یہ سرکولیشن کے اندر کام آئے گا اور دھیان لگانے میں بھی ٹھیک رہے گا، ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے. عبادت کرو. عبادت کے بعد کبھی نیند آتی تو سو جاؤ. میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی عبادت کے بعد جماعت خانے سے جا کے کئی لوگ سو جاتے ہیں. اچھی بات ہے، سوا کہ اس کو کہیں کام کاج کے لیے جانا ہے. یہ جو صبح کی نیند جو ہے نا جماعت خانے کے ٹائم کے بعد کی، اس میں آدھا پونا گھنٹہ ایسی نیند ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو انسپریشن ملتا ہے. ایسے اس کو سپنے آتے ہیں کہ جو حقیقت میں ڈریم نہیں ہے، ایک قسم کی گائیڈنس ہے. اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر بہت سی گائیڈنس ملتی ہے، اچھے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے خود کے بہت سی پرابلمس اس میں سولو ہو جاتی ہیں. کام کاج ہے تو نہ سو، مگر اپنی زندگی کے حساب سے، اپنی باڈی کے حساب سے، عمر کے حساب سے کم از کم انسان کو اتنی نیند چاہیے کہ اس کے بدن کو فائدہ ہو. میں مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی 18-20 برس کا جوان ہے، لڑکا کہ لڑکی، تو اس کو کم از کم 10 گھنٹے سونا چاہیے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے سوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر بڑھتی رہتی ہے، نیند گھٹتی جاتی ہے. 40, 50, 60 برس کی عمر تک آدمی کو 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. 60 برس کے بعد آدمی کو 5 گھنٹے نیند، 6 گھنٹے کافی ہے. بہت زیادہ سونے سے دماغ کی حالت ویک ہو جاتی ہے. 60-65 برس کی عمر کے بعد بہت 5 سے 6 گھنٹے، بہت اگر بن سکے تو 4-5 گھنٹے سونا چاہیے، لیکن پاسبل نہیں سب کے لیے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی باڈی کو راحت ملنی چاہیے، ضروری ہے، مگر حد سے زیادہ نہیں، لمٹ لیس نہیں. اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، کام کاج کرتے کرتے، وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، دل بیار دست بکار، دل یار سے لگا ہے، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں. اس طرح سے مولا کو یاد کرتے رہو.
بیت الخیال کا وہ بھی یاد کر سکتے ہو، مگر بیٹھک نہیں کرنا، کنسنٹریٹ نہیں کرنا، یوں ہی اس کو ریپیٹ کرتے رہو، اس کی محبت میں سرشار رہو، اس کی باتیں سوچتے رہو، اس کی باتیں سنتے رہو، اور اس کی باتیں سننے سے ہمارے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت عشق ہے، یہ بیت الخیال کا فروٹ ہے۔ حضرت امام کی محبت بیت الخیال کا فروٹ ہے، اس فروٹ کو کھاؤ اور چکھو، اور اس نور کی مستی میں زندگی گزارو کہ اس کی خوشی کا کوئی پار نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ یہ ہے ہماری بیت الخیال کی عبادت۔ سکھ آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقت کی سمجھ دے بدیوں برائیوں سے بچاوے، اپنی محبت دے، رسم سکریت میں پورا رکھے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حضرت امام تمام بلائے آفت ظاہری باطنی دور کرے، اور اپنی نور کی بخششوں میں آپ کو ہمیشہ شامل